ننھی دنیا اسٹوری میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے نورپور گاؤں میں رہنے والی نورا اور حورا کی، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک حسین اور مطمئن زندگی گزار رہی تھیں۔ خیر اچانک ایک دن ان کی والدہ بیمار پڑ گئیں۔ مسلسل علاج کے باوجود وہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ ابھی تو ان کو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ اب حورا اور نورا اپنی ماں کو دیکھ کر بہت اداس تھیں۔ ایک دن اچانک ان کی ماں وفات پا جاتی ہیں۔ دونوں بچیاں بڑی اداس ہیں اور روتی ہیں۔ فوتگی والا گھر تھا، سب لوگ افسوس کرنے آ رہے تھے۔ ان کے بابا بھی بہت پریشان تھے۔ نہ صرف ان کی بیوی وفات پا چکی تھی، یہ بھی سوچ سوچ کر پریشان تھے کہ وہ گھر کی اور باہر کی ذمہ داریاں کیسے سنبھال پائیں گے۔ خیر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ روزانہ صبح بچیوں کو ناشتہ بنا کر دیتے اور ناشتے کے بعد بچیوں کو اسکول کے لیے تیار کرتے، پھر اسکول انہیں چھوڑنے چلے جاتے۔ اسکول چھوڑنے کے بعد بچیوں کو وہ اپنی مزدوری کرنے نکل جاتے۔ مزدوری کے دوران بھی یہی سوچتے رہتے، ابھی میں نے بچیوں کو اسکول سے لینا ہے، گھر لے کر جا کر انہیں کھانا بنا کر دینا ہے۔ یوں کئی دن گزر گئے، وہ مسلسل یہ کام نبھا رہے تھے، باہر کے بھی اور گھر کے بھی۔ بچیوں کی دیکھ بھال ان کے لیے اب مشکل ترین ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر لوں۔ پھر انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ دوستوں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ دوسری شادی کر لیں، دوسری عورت آ کر آپ کا گھر بھی سنبھال لے گی اور آپ کی بچیاں بھی۔ پھر انہوں نے دوسری شادی رچا لی۔ بچیاں بہت خوش تھیں کہ ہماری نئی ماں آ گئی ہیں، اب ہمیں پہلے والی ماں تو نہیں رہی لیکن ماں کا پیار اور دیکھ بھال مل جائے گی۔ باپ بھی بڑا مطمئن تھا کہ میں گھر کی ذمہ داریوں سے تو مجھے تھوڑی فرصت مل جائے گی۔ نئی ماں کے آنے کے بعد کچھ دن تو گھر کا ماحول بہت پرسکون رہا۔ ماں روزانہ انہیں نئے نئے کھانے بنا کر دیتی، لیکن کیونکہ ان کی سوتیلی ماں یہ سب صرف ان کے باپ کے دکھلاوے کے لیے کر رہی تھی، ان کے باپ کے سامنے ان کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا۔ جب باپ اپنے کام پر چلا جاتا تو وہ نورا اور حورا کو خوب ڈانٹتی اور گھر کا سارا کام بھی انہی سے کرواتی۔ اس کے باوجود اس کا دل نہ بھرتا تھا۔ وہ روزانہ انہیں ان کے باپ کے جانے کے بعد پیٹتی، ان سے گھر کا سارا کام کرواتی اور جب ان کا باپ گھر آتا تو بہانہ بنا کر بیٹھ جاتی، میں تنگ آ گئی ہوں، سارا دن کام کرتی ہوں، تمہاری لڑکیاں نہ میری کوئی بات سنتی ہیں نہ مجھے اپنی ماں کا درجہ دیتی ہیں، مجھے تنگ کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ باپ نے بڑے پیار سے دلہن کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو میری پیاری بیوی، یہ چھوٹی بچیاں ہیں، بڑی ہوں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں، یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، میں تھک چکی ہوں، میں بہت کوشش کرتی ہوں انہیں سمجھانے کی، لیکن یہ میری کوئی بات نہیں مانتی، یہ مجھے سوتیلی ماں سمجھتی ہیں، میں ابھی تنگ آ گئی ہوں۔ ہاں اگر تم میری بات مانو تو ہم ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں۔ حورا اور نورا کا باپ بہت خوش ہوا اور پوچھنے لگا، تم بولو تو صحیح، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ سوتیلی ماں کہنے لگی، تم انہیں کہیں دور جنگل میں چھوڑ آؤ۔ اس پر باپ کافی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم، میں کیسے کر سکتا ہوں ایسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ پھر وہ دھمکی دینے لگی کہ تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ جب باپ پھر بھی نہ مانا تو اس نے باپ کو لالچ دیا کہ دیکھو وہاں سے کوئی تجارتی قافلہ گزرے گا تو انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، یہ یہاں سے اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکیں گی اور تم اور میں بھی ایک پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ اب باپ اپنی نئی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور کچھ اسے یہ لگنے لگا کہ یہ بات تو صحیح ہے، یہاں روزانہ ماں کی مار کھاتی ہیں اور سکون ان کی زندگی میں بھی نہیں ہے اور میری زندگی میں بھی، کسی کے ساتھ چلی جائیں گی تو وہاں ایک پرسکون زندگی گزاریں گی۔ پھر وہ اسی رات اپنی بچیوں کے کمرے میں گیا اور کہنے لگا، حورا بیٹی، نورا بیٹی، کل ہم دریا کے کنارے کپڑے دھونے جائیں گے، کیونکہ تم جانتی ہو تمہاری والدہ بیمار ہے، اس لیے میں وہاں پہ کپڑے دھو لوں گا اور تم دونوں بھی خوب کھیل کود لینا۔ اور ہاں، میلے کپڑے صبح سارے اکٹھے کر لینا اور اس کے ساتھ ایک ڈبہ رکھ لینا، وہ ڈبہ میں درخت کے ساتھ باندھ دوں گا، جب تک ڈبہ بجتا رہے گا آپ لوگ کھیلتی رہنا، اور جب ڈبہ بند ہو جائے گا بجنا تو آپ سمجھ جانا کہ بابا کا کام ختم ہو گیا ہے، بابا نے ڈبہ وہ نیچے اتار لیا ہے، پھر تم لوگ میرے پاس آ جانا اور ہم گھر چلے آئیں گے۔
اس بات پر حورا اور نورا خوب خوش ہو گئیں کہ چلو ہم بھی انجوائے کریں گے۔ دوسری صبح گھر کا کام نمٹاتے ہی دونوں بچیاں اپنے باپ کے ساتھ میلے کپڑے لیے اور ایک ڈبہ لیا باپ کے ساتھ چل پڑیں دریا کے کنارے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو اس کے بابا نے بولا وہ ڈبہ نکالو۔ میں ڈبے کو اوپر باندھ دیتا ہوں۔ ڈبے کے بیچ میں میں نے کچھ پتھر ڈالے ہیں، ہوا سے ڈبہ ہلتا رہے گا اور پتھر اندر ہلتے رہیں گے، آواز آتی رہے گی۔ جب یہ آواز بند ہو جائے گی تو تم لوگ سمجھ جانا کہ بابا کا کام ختم ہو گیا ہے۔ بابا نے وہ اب ڈبہ نیچے اتار کے رکھ دیا ہے، لہٰذا تم لوگ جلدی سے پھر واپس میرے پاس آ جانا۔ اب تم لوگ جاؤ، خوب کھیلو کودو۔ اب بچیاں خوش ہو گئیں اور کھیل کود کے لیے نکل گئیں۔ بچیاں تتلیاں پکڑنے لگیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ سارا دن انہوں نے کھیل کود میں انجوائے کرتے ہوئے گزارا۔ جب شام ہوئی تو دونوں پریشان ہو گئیں اور بڑی بہن حورا کہنے لگی، نورا میری پیاری بہن، کیا بابا ابھی تک کام کر رہے ہیں؟ رات ہونے کو آئی ہے، ڈبے کی آواز تو ابھی تک آ رہی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا کا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ حورا کی بات سن کر نورا بھی پریشان ہوئی اور کہنے لگی، آؤ آپی، ہم چل کر بابا کو دیکھتے ہیں اور بابا کی تھوڑی مدد بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ رات ہونے کو ہے، رات سے پہلے پہلے ہم نے گھر جانا ہے۔ اب وہ دونوں اٹھیں اور باپ کی طرف چلنے لگ پڑیں۔ دریا کے کنارے پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ڈبہ تو وہیں لٹک رہا ہے لیکن ان کے بابا وہاں نہیں ہیں۔ وہ خوب روئیں اور آوازیں دیں، بابا بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے بابا؟ جب انہیں بابا کہیں بھی نظر نہ آئے تو انہوں نے سوچا کہ ابھی رات گزارنا ہمارے لیے یہاں مشکل ہے، آؤ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، دور جا کر کہیں پہاڑ کے اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ کوئی گھر ہو، ہم رات وہاں بسر کر لیں۔ اس طرح دونوں بہنیں پہاڑ کے اوپر چڑھیں اور انہیں دور گھر میں ایک روشنی نظر آئی۔ بڑی بہن نورا نے بولا، آؤ ہم وہاں چلتے ہیں، ان کی مدد لیتے ہیں۔ اب رات کے اندھیرے میں ڈرتی گھبراتی ہوئی دونوں بہنیں اس گھر پہ آ کر دستک دی۔ تھوڑی دیر انتظار کیا کہ ایک بڑھیا اندر سے باہر آئی اور دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ پوچھنے لگی، بیٹا تم دونوں اتنی چھوٹی بچیاں اس ویران اور جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تم دونوں کہاں سے آئی ہو، کون ہو؟ پھر بڑی بہن نورا نے ساری کہانی سنا ڈالی، کیسے ان کی ستیلی ماں آئی اور ان کو کیسے زیادتیوں کا نشانہ بنایا۔ اور نورا کہنے لگی، اب مجھے یقین ہے کہ میرے باپ کو بھی اسی نے راستہ لگایا ہے کہ ہمیں جنگل میں چھوڑ جائے۔ اس پر بڑھیا کہنے لگی، اب تم دونوں کیا کرو گی؟ نورا نے کہا، کیا آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں ایک رات گزارنے کے لیے؟ بوڑھی عورت بہت نرم دل مالک تھی، کہنے لگی، ویسے تو میں ہی تمہیں اپنی بیٹیاں بنا کر رکھ لوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، میرا بیٹا آدم خور ہے، وہ انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ پھر نورا نے کہا، آپ اس کو کیسے اجازت دے دیتی ہیں؟ بوڑھی اماں کہنے لگی، بیٹا میں تو خود بہت پریشان ہوں اس کی حرکت سے، وہ آئے روز لوگوں کے بچے کھا جاتا ہے، معصوم جانیں لے لیتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری بوڑھی ہڈیوں میں تو دم نہیں ہے کہ میں اسے کچھ کہہ سکوں۔ بڑھیا نے یہ بھی کہا، کاش کوئی آئے جو اسے مار ہی دے، مجھے اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، وہ روزانہ لوگوں کے معصوم بچے کھا لیتا ہے۔ اس پر نورا نے کہا، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہ کام کر سکتی ہیں۔ بڑھیا بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی، تم دو چھوٹی بچیاں کیا کر لو گی؟ نورا نے کہا، آپ ہمیں اجازت دیں بس۔ آپ کے گھر میں تیل ہے؟ بڑھیا نے کہا، ہاں ہے تو ہے۔ آپ ہمیں ماچس دے دیں، تیل دے دیں اور کچن کا راستہ دکھا دیں۔ یوں بڑھیا انہیں کچن میں لے گئی۔ کچن میں جا کر نورا اور حورا نے مل کر تیل گرم کیا۔ اب تیل جب گرم کر چکی تو آدم خور بھی آ گیا۔ آدم خور گھر آتے ہی بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، واہ واہ، آج تو آدم کی بو آ رہی ہے، بہت مزہ آنے والا ہے، تیل بھی گرم ہو رہا ہے، فرائی کر کے کھاؤں گا۔ پھر وہ حورا اور نورا سے کہنے لگا، اس تیل کے گرد چکر لگاؤ۔ اب حورا بڑی چلاک تھی، وہ سمجھ گئی یہ کیا چاہتا ہے۔ حورا نے کہا کہ ہمیں چکر لگانا نہیں آتا، پہلے تم تو لگا کر دکھاؤ۔ اس پر آدم خور ہنسنے لگا اور چالاک بن کر تیل کے گرد چکر لگانے لگا۔ جو ہی وہ کڑائی کے گرد گھوما تو حورا اور نورا نے اسے دھکا دے کر بیچ میں گرا دیا۔ اب وہ چیخنے چلانے لگا۔ بڑھیا بھی پاس کھڑی رو رہی تھی، آخرکار اس کی اولاد تھی۔
خیر جب وہ پوری طرح جل کر راکھ ہو گیا تو حورا اور نورا نے ہمت کی، اس کو مل کر ایک بوری میں بند کیا۔ بوری دور جا کر جنگل میں پھینک آئیں۔ اب جب وہ بوری پھینک کے واپس آئیں تو بوڑھی اماں کے پاس بیٹھ گئیں۔ بوڑھی اماں کافی اداس بھی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا میرا اس آدم خور بیٹے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر تم دونوں میری بیٹیاں بن کر میرے پاس رہنے لگو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ تم دونوں کا بھی تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم تینوں مل کر رہ لیں گی۔ اس پر حورا اور نورا خوش ہو گئیں۔ پھر اماں نے انہیں بتایا کہ جو بڑی ہے حورا وہ گھر کے کام کاج کرے گی، اور نورا کیونکہ میری بکریاں چرانے والا میرا بیٹا اب مر گیا ہے تو بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جایا کرے گی۔ حورا اور نورا نے بہت سال تک اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سمجھائی، یہاں تک کہ حورا نے بہت اچھا کھانا بنانا اور گھرداری سیکھ لی۔ نورا بکریاں چرانے جاتی اور خوب بکریوں کی خدمت کرتی۔ حورا بھی گھر کے سارے کاموں میں بڑھیا کی مدد کرتی کہ ایک دن وہاں ایک شہزادہ جنگل میں شکار کرنے آیا۔ شہزادے نے جب شکار کر لیا تو وہ حسب معمول گوشت نوکر کو دے کر بھیجا کہ جاؤ اسے بڑھیا کے گھر پکا کر لے آؤ۔ شہزادہ جب پہلے بھی شکار کرنے آتا تھا تو وہ کھانا بڑھیا کے گھر میں ہی پکواتا تھا۔ نوکر حسب معمول آیا اور کھانا پکانے لگا۔ کھانا پکاتے پکاتے تھوڑی دیر کے بعد بڑھیا نے دیکھا کہ وہ نوکر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ بڑھیا نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ اس پر نوکر کہنے لگا، اماں جی مجھ سے سارا کھانا جل گیا ہے، اب تو مجھے شہزادہ بہت مارے گا، میں کیا کروں؟ گھبراؤ نہیں بیٹے، میری بیٹی ہے وہ تمہاری مدد کر دے گی، وہ بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہے۔ پھر اماں وہ کھانا لے کر حورا کے پاس اندر گئی اور حورا کو ساری بات بتائی۔ حورا کہنے لگی، جی اماں میں ٹھیک کر دوں گی، آپ پریشان نہیں ہو، آپ نوکر سے بھی کہہ دیں کہ وہ پریشان نہیں ہو۔ اب حورا وہ کھانا لے کر کچن میں گئی اور اسے کچھ اپنی ترکیب سے ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ گئی، یہاں تک کہ وہ بہت اچھا کھانا تیار ہو گیا۔ پھر اس نے اماں کے ذریعے وہ کھانا نوکر تک پہنچایا۔ اماں نے جب وہ کھانا نوکر کو دکھایا تو نوکر بہت خوش ہو گیا اور پھر وہ کھانا لے کر شہزادے کے پاس پہنچ گیا۔ شہزادہ کھانے کا پہلا لقمہ لیتے ہی بولا، واہ کیا کھانا ہے، اس سے پہلے تو کبھی تم نے ایسا کھانا نہیں بنایا، بتاؤ یہ تم نے کیسا بنایا ہے، کون سی نئی ترکیب آزمائی ہے؟ اس پر پاس کھڑے نوکر نے ساری بات بتائی۔ شہزادہ بہت حیران تھا کہ کچھ سال پہلے تک تو بڑھیا کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ نوکر نے ساری بات بتائی کہ کیسے وہ بڑھیا کی بیٹیاں بنی ہیں۔ شہزادہ کہنے لگا کہ مجھے اس کا رشتہ چاہیے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ لہٰذا وہ دوسرے دن ہی تحفے تحائف کے ساتھ بڑھیا کے گھر پہنچ گیا اور کہنے لگا، اماں جی میں نے آپ کی بیٹی کے ہاتھ کا کھانا کھا کر اس کے سلیقے کا اندازہ لگا لیا ہے اور مجھے اپنی زوجہ ایسی ہی سلیقہ مند عورت چاہیے، کیا آپ اپنی بیٹی؟ ہاں بیٹا کیوں نہیں، میری بیٹی کے لیے اور میرے لیے بھی یہ اعزاز سے کم نہیں ہے کہ تم جیسا بہادر اور اچھا انسان میری بیٹی کا ہاتھ مانگے۔ حورا پاس کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور اب اسے بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ یوں حورا کا رشتہ شہزادے سے طے پا گیا۔ اب جب شام کو نورا گھر واپس آئی اور اسے پتہ چلا تو وہ بہت اداس ہوئی، اتنی اداس کہ رونے لگی۔ پھر حورا نے اسے تسلی دی کہ میری بہن تم رو نہیں۔ حورا نورا سے کہنے لگی، میری بہن تم پریشان نہیں ہو، جس وقت میری بارات ہوگی میں گندم کے کچھ دانے اپنے ساتھ رکھ لوں گی، راستے میں پھینکتی جاؤں گی، اور جب تم بکریاں چرا کر گھر واپس آؤ گی تو پھر تم ان دانوں کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے میرے گھر تک آ جانا۔ یہ سن کر نورا خوش ہو گئی۔ اب دوسرے دن حورا کی بارات آ گئی۔ حورا نے گندم کے دانے ساتھ رکھ لیے اور راستے میں پھینکتی گئی۔ پھینکتے پھینکتے جب وہ آدھے راستے میں پہنچی تو دانے ختم ہو گئے۔ اب حورا بڑی پریشان تھی کہ میری بہن کیسے مجھ تک پہنچے گی۔ خیر وہ پھر اپنے گھر کو رخصت ہو گئی۔ نورا جب شام کو گھر واپس آئی اور بکریاں اپنے کمرے میں بند کر کے پہلے تو بہن کے لیے بہت زیادہ روئی، لیکن پھر وہ دوسرے دن کا سوچ کے کہ میں صبح اس کے گھر چلی جاؤں گی۔ جب صبح ہوئی تو وہ انہی دانوں پہ چلتے چلتے آدھے راستے تک پہنچی، کیا دیکھتی ہے دانے تو ختم ہو گئے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر بہت اداس ہوئی۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں پیچھے واپس اماں کے پاس موڑ جاؤں، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں بھی دانے نہیں تھے، کیونکہ وہاں سے سارے دانے پرندے کھا چکے تھے۔ اب وہ اداس ہو کر وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔
तब ही वहाँ से एक औरत गुजर रही थी। उसने खड़े होकर पूछा, क्या बात है बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तब नूरा ने सारी बात बताई कि कैसे वो अपनी बहन के पीछे पीछे आई है, लेकिन यहाँ तो गंदम के दाने ख़त्म हो गए हैं। अब तो वो वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि पीछे भी सारे दाने परिंदे खा चुके हैं। फिर वो औरत बोली, बेटी तुम परेशान नहीं हो, तुम मेरे पास रुक सकती हो। मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी बूढ़ी माँ को या तुम्हारी बहन को ढूंढकर तुम्हें उन तक पहुँचा दूँ। इस तरह नूरा उस औरत के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ी। उस औरत ने रास्ते में नूरा को बताया कि वो चक्की पीसती है। आसपास के सारे इलाके के लोग उससे दाने पिसवाने लेके आते हैं और इसका गुजर बसर इसी पर है। नूरा ने कहा, मैं आपकी खूब मदद करूँगी। यूँ नूरा उसके घर पहुँची और अब नूरा उसकी चक्की पीसने में मदद किया करती थी। बहुत टाइम गुजरने के बाद एक दिन एक नौकर और एक छोटा शहज़ादा दाने पिसवाने के लिए आए। नूरा ने जब छोटे शहज़ादे को देखा तो कुछ प्यार सा आया। नूरा ने नौकर की इजाज़त से उसे अपनी गोद में ले लिया और प्यार करने लगी। बच्चा भी इतना खुश हो गया कि नूरा को साथ ले जाने पर ज़िद करने लगा। तभी नूरा ने अपनी खाला से इजाज़त मांगी। खाला मतलब वो चक्की वाली औरत। उसने उसे खुशी खुशी इजाज़त दे दी कि जाओ तुम थोड़ी देर खेल कर आ जाना। नूरा जब उस घर तक पहुंचती है तो क्या देखती है, ये कोई आम घर नहीं है बल्कि एक महल है। अभी ये महल को ही देख रही होती है कि क्या देखती है कि वहाँ तो मलका इसकी अपनी बहन हूरा है। हूरा भाग कर आकर नूरा को गले लगा लेती हैं। दोनों खूब आपस में प्यार करती हैं। हूरा भी बहुत खुश होती है और फिर कहती है, मेरी बहन नूरा, तुम्हें नहीं मालूम मैंने ये दिन कैसे गुजारे तुम्हारे बगैर। मैं अब तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। फिर वो अपनी खादमाओं को आवाज़ देकर बोलती है, खादमाएं तशरीफ लाएं और मेरी बहन नूरा के लिए नए कपड़े निकाले जाएं। इनको इनका कमरा दिखाया जाए। अब नूरा बहुत खुश हो जाती है। फिर वो एक नौकर के हाथ पैगाम खाला को भिजवाती है कि उसकी बहन मिल गई है, अब वो उन्हीं के पास रहेगी। शाम को जब बादशाह वापस आता है तो सुनकर बहुत खुश होता है। नूरा को अपनी बहनों की तरह प्यार करता है। रात के टाइम बादशाह और मलका हूरा नूरा से पूछते हैं कि अम्मा कहाँ है, तुम अम्मा को साथ नहीं लाई थी क्या? अब नूरा ने इनको बताया कि मुझे तो नहीं मालूम अम्मा बेचारी का क्या बना होगा। मैं तो आपकी बारात वाले दिन ही घर से निकल आई थी। फिर जब आकर देखा कि दाने ख़त्म है तो मैं ना आगे जा सकती थी ना पीछे। मैं फिर इस खाला की बेटी बन के रहने लग पड़ी। इस पर बादशाह और मलका दोनों बहुत परेशान हो गए। फिर सुबह होते ही दोनों अम्मा की तलाश में निकल गए। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि अम्मा का घर तो बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है। अब दोनों और ज़्यादा परेशान हो गए। बादशाह ने देखा पास ही एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। बादशाह उसके पास गया और पूछने लगा, बाबा जी, यहाँ पर जो अम्मा रहती थी वो कहाँ चली गई हैं? आप कुछ जानते हैं उनके बारे में? फिर चरवाहे ने बताया कि बादशाह सलामत, अम्मा तो उसी दिन वफात पा गई थी जिस दिन उनकी बेटी की शादी थी, क्योंकि उनकी छोटी बेटी भी गुम हो गई थी। वो इस परेशानी में वफात पा गई। गाँव वालों ने सबने मिलकर उनका कफन दफन किया। ये बात सुनकर हूरा और नूरा खूब रोईं। बादशाह उन्हें तसल्ली देने लगा। खैर फिर वो महल की तरफ वापस चल पड़े। सारे रास्ते में भी वो अम्मा को याद करती रहीं कि कितनी मुश्किल से अम्मा ने हमें पाल कर बड़ा किया। महल आकर उन्होंने गुरबा में खाना तकसीम किया अम्मा के इसाले स्वाब के लिए। जब मलका हूरा खाना तकसीम कर रही थी तो इसी दौरान एक बुज़ुर्ग आया खाना लेने। मलका हूरा क्या देखती है कि ये बुज़ुर्ग तो उसका बाप था। हूरा ये देखते ही अपने बाप के साथ लिपट गई और ज़ारो कतार दोनों बाप बेटी रोने लगे। फिर उसने अपने बाप से पूछा कि आप इस हाल में कैसे पहुँचे? बाप ने बताया कि तुम्हारी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया था और फिर मुझे भी घर से निकाल दिया। मैं तब से ऐसे ही दर बदर भटक रहा हूँ। नूरा और हूरा बाप को देखकर बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने बादशाह से अपने बाप को भी साथ रखने की इजाज़त मांगी। बादशाह बहुत खुश दिल और नर्म मिजाज था। उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये मेरे भी बुज़ुर्ग हैं, अब हम सब मिलकर रहेंगे। यूँ सब मिलकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। आपने देखा बच्चों हूरा और नूरा के सब्र का फल, कैसे वो सौतेली माँ के जुल्म का शिकार थीं और कैसे वो महल तक पहुँच गईं।
جی تو پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اگر آپ مزید اچھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل ننھی دنیا سٹوری کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔